کوچنگ سینٹر چلاتا ہوں نویں 10ویں جماعت کے طلبا کے لیے، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہاں بلایا گیا تھا کہ تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے خاطر. تو وہ جو تقریباً جو پہاڑگنج کوچنگ سینٹر جو چل رہا ہے اس کو تقریباً 5 سال مکمل ہو گیا ہے، 6ٹھے سال میں داخل ہو چکا ہے وہ. تو وہاں والدین سے کافی ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے ان کی بچوں کو لے کر، ان کے تعلیمی سفر کو لے کر. تو بیشتر مشکلات والدین کی اپنے بچوں کو لے کے ذکر ہوتی رہتی ہیں. تو انہی سلسلوں سے ہم ایک اسٹارٹ کریں گے کیا معاملہ رہتا ہے. ایک ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ جب کبھی ہمارے یہاں ہر مہینے کے آخر میں ایک رزلٹ آتا تھا، تو ہر مہینے کے آخر میں جب اس کو رزلٹ ملتا تھا تو وہ جب کبھی گھر جاتا تو اس کے گھر والے اس رزلٹ کو دیکھنے کے بعد کسی دوسرے بچے کے رزلٹ سے، میرے خیال سے بغیر مائک کی آواز سب کو کلیئر تو وہ جو ہے بچہ جب گھر جاتا تھا رزلٹ لے کے تو اس کے والدین ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ ماموں کے لڑکے کا نمبر تو آپ سے زیادہ ہے، یہ نمبر تو کم ہے. یا پھر یہ بولتے تھے کہ خالہ کے بچے نے تو نمبر زیادہ لیا ہے، یہ نمبر تو کم ہے. تو ہر چیز میں اس کے ساتھ موازنہ بہت کرتے تھے، یعنی ہر اس کی جو چیز وہ کر کے آئے گا گھر پہ اس کو کسی نہ کسی سے موازنہ ہوگا. کافی عرصے تک یعنی 1 سال تک وہ بچہ یہ مشکلات بتاتا رہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ والدین میرے ابو اور امی جو ہیں وہ موازنہ کرتے ہیں، جب بھی میں رزلٹ لے کے جاتا ہوں تو موازنہ اسٹارٹ کرتا ہوں. تو کچھ تقریباً کچھ مہینے جب گزرے تو ایک دفعہ اس بچے نے جب والدین کو رزلٹ دکھایا تو انہوں نے موازنہ اسٹارٹ کیا کہ ان کا رزلٹ آتا ہے. تو اس بچے نے والدین کا موازنہ اسٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کیوں نہ آج میں موازنہ کروں کہ میرے والدین اور ان کے والدین میں کیا ہے. اب جب یہ والدین ان کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے کہ خالہ کے لڑکے کا نمبر تم سے زیادہ ہے، ماموں کے لڑکے کا نمبر زیادہ ہے، تب تک وہ بچہ بڑا شرمندہ. اب آج بچے نے والد سے بول دیا کہ بھائی ماموں تو ماشاء اللہ ایک اچھے کمپنی میں آفیسر ہیں، انہوں نے 16ویں جماعت پاس کی ہے، آپ نے نہیں کی. تو اب جب بچے نے موازنہ الٹا اسٹارٹ کیا تو والدین ابو سے سنانے لگے کہ یہ تو کچھ اور سیکھ کر آ گیا یہاں سے ادھر سے. تو جب موازنے کی بات سے ایک اور چیز سمجھ آئی کہ ہم جو چیز میں نے یہ چیز وہاں نوٹ کری اس میں کہ ہم عموماً تربیت کے دوران میں یا تعلیم کے دوران میں بچوں کی قابلیت کو تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پڑوس سے یا علاقے میں کسی اور بچے سے بہتر نہ نکل جائے. ایک یہ عنصر جو بہت زیادہ نوٹ کرنے میں آیا. ایک دوسرا عنصر جو والدین کی جانب سے عموماً رہتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خاص عمر تک بچے جیسے 8ویں تک 10ویں تک والدین بچوں کے اوپر نا مار داڑ کے ذریعے سنانے کے ذریعے بڑا روک جمایا رکھتے تھے. یعنی جیسے اگر نمبر کم آتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتا تو 5 سے ریمارڈ ہو جاتی ہے اس کی، یا گھر پہ جا کے اسے اسکرول کر دیتے ہیں. تو وہ بچہ کچھ دن تو بالکل صحیح رکھ کے آتا کہ بھائی ابھی تو نئے مار کھائی ہے تو کوئی آگے شرارتی وغیرہ نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد وہ اگین جس طریقے سے پہلے کیا کرتا تھا اسی طرح سے روٹین کے اندر وہ واپس سٹ جاتا ہے، وہی شرارتیں، وہی بدتمیزیاں، وہی ساری چیزیں اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو اس ایک چیز کو جب بہت باریکی کے ساتھ ہم نے لمبے سفر میں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ہم جو ہیں وہ جب دمکیانہ خیز انداز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بچوں سے اپنایا ہوتا ہے والدین نے، کہ ہر چیز پہ بچوں کو بہت زیادہ زور و زبردستی کے ساتھ سمجھانے کا معاملہ تو بالکل ہی بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بچے کو بٹھا کے تھوڑا سمجھائیں، وہ والا معاملہ بالکل بیٹھا ہوا ہے. صرف دھمکیوں کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے کہ ہر بات پہ مار دیا جائے. اس سے ہوتا کیا تھا 10ویں جماعت تک جب تک کہ بچہ جو ہے وہ داڑھی نقشی نہیں آئے میں بڑا نہیں ہوگا تب تک تو وہ بہت پرسکون طریقے سے اس پر. لیکن جیسی اس کی 10ویں ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ ایک آزادی محسوس کرتا تھا، کہتا تھا اب میں آزاد ہوں. پھر وہ نکل کے جا کے اپنی مرضی سے کام کیا کرتا تھا. والدین کہتے ہیں کہ اس طرح کی کیونکہ والدین کی طرف سے بھی ایک خواہش تھی کہ بس تم 10ویں پاس کر کے دکھا دو. تو جیسے وہ 10ویں پاس کرتا ہے اس کے بعد ہو جاتا ہے آزاد. وہ چلے جاتے ہیں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کام کرنے ہیں، اس کی گیدرنگ بدل جاتی ہے، راتوں میں لیٹ آنا اسٹارٹ ہوتا ہے. اب وہ والدین کے کنٹرول سے باہر. تو اس کا ایک جو نتیجہ ہم نے ایک اخذ کیا کہ یہ کیوں ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو وہ مسئلہ اس وجہ سے یہ سمجھ آیا کہ کیونکہ چھوٹے وقتوں میں والدین نے احساس کے بجائے دھمکی سے بہت زیادہ کام کیا کہ ان کو گھر کا احساس، والدین کی محبت کا، ایک اچھے سماج کا، ایک اچھے گھر کا احساس کے بجائے دھمکی کا، مار داڑ کا احساس زیادہ دلایا. اور جیسی ان کے اوپر سے مار داڑ کا عنصر ہٹ گیا تو اس نے ایک آزادی
پہلی چیز جو میں نے بتائی تھی، جیسے جو میں نے نوٹ کری وہ تھا کہ ہم بچوں کے درمیان کمپیریزن کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ یہاں بہتر ہے، تم بہتر نہیں ہو، اس نے تو یہ کیا ہوا ہے، تم نے یہ کیا ہوا ہے. دوسرا مار ڈانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا تھا کہ ہر اس میں بچے سے مار ڈانٹ سے بات کرنی ہے، سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرنی ہے. ایک تیسرا مسئلہ جو بہت زیادہ اور پیش آیا تھا وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ بیہیویئر کا بڑا مسئلہ تھا. یعنی بچے وہاں آیا کرتے تھے. جیسے ایک بچے کا کیس تھا، جب وہ کوچنگ سینٹر آیا میں نے اس سے بولا یہاں کوچنگ میں یہ قانون ہے کہ آپ اپنے سے ایک جماعت اوپر والے کو بھائی بولیں گے اور اپنے ٹیچر کو سر بولیں گے. اگر آپ سر بھی نہیں بول سکتے کیونکہ علاقے میں ساتھ پھرتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ بھائی بول دیں زیادہ سے زیادہ. تو ایک بچہ جو ہے وہ اس کی شکایت آتی ہے کہ بھائی یہ اس نے منع کر دیا کہ یہ کسی کو بھی ٹیچر بھی نہیں بولے گا اور بھائی بھی نہیں بولے گا. اس نے بول دیا کہ بھائی میں تو آج تک، جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں، کہا میں نے آج تک اپنے بھائی کو بھائی نہیں بولا، میں اس کو کیوں بھائی بولوں، یہ تو میرے ساتھ کھیل کے بڑا ہوا ہے، اب یہ تو مسئلہ آ گیا. میں نے اس کو بولا چلو آپ بھائی نہ بولو، نام سے بھی نہ پکارو. یعنی آپ ایسے نہیں کرو گے، سر کریم اگر ان کا نام ہے تو آپ ڈائریکٹ کریم نہیں بول سکتے، تو آپ سر کریم نہ بول سکتے تو کریم بھی نہ بولو، آپ بول کے بات کریں. تو وہ کچھ عرصے اب وہ اس کو یہ چیز بڑی پسند آ گئی کہ بھائی میں باقی اگر کہیں ٹیوشن سینٹر میں ہوتا تھا تو باجی کو میری چمڑی ادھیڑ دیتی تھی. سر ہوتے ہیں یا میرے ابا ہوتے ہیں تو بھائی کو بھائی نہ ہوتا تو وہ بڑا چمڑی ادھیڑ دیتی. وہ تھوڑے عرصے اور ٹھہر گئے. وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے دیکھا کہ وہ جیسے کچھ عرصے بعد ہم اس کو بلاتے بھی نہیں، یعنی ہم اس کو فون کرتے ہیں لیٹ آنے کا تو وہ لیٹ اور اس کا چھٹی کرنے کا دن ہی ختم ہو گیا. وہ خود بڑے شوق و ذوق کے ساتھ وقت پہ پڑھنے آیا کرتا، وقت پہ جایا کرتا. تو جب ہم نے یہ چیز بیٹھ کے نوٹ کری کہ آخرکار اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر، اس کے برتاؤ کے اندر اتنے تبدیل جیسے دیکھا، تو وہ چیز تو سمجھ آئی کہ وہ جو رویہ جس سے وہ سماجی طور پر پریشان تھا، وہ پریشر جو وہ گھر سے اپنے سماج سے لے رہا تھا، اسکول سے لے رہا تھا، اس سے وہ بڑا پریشان رہا ہوتا کہ ہر جگہ وہ زبردستی، یعنی اس کا جو ایک چیز تھی وہ کوئی اس کو سمجھنے کو یا سننے کو تیار نہیں تھا. ہر طرف سے اگر وہ یہ کہتے اس کے مطابق یہ کہنا تھا کہ ہر طرف سے مجھے جبر اور دوسرا جا کے سنوں کو کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. تو اس نے تیسری چیز بڑی اس سے ریلیف محسوس کیا اور وہ اب ریگولر آنے لگ گیا کہ بھائی بھرپور پڑھائی جانے چلے گئی. اچھا اس کے علاوہ اب جو ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے جیسے گرگری بندی والدین سے یہ رہتا ہے کہ بھائی 10ویں پاس تو کم سے کم کروانا ہی کروانا چاہیے. اب وہ 10ویں پاس کے لہر میں اتنا ہو جاتے ہیں کہ وہ 10ویں پاس کے بعد بچے کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس ہاتھ سے چھوڑنے کے بعد نا اور زیادہ پھر مشکل ہوتی ہے. آج بچہ 10ویں میں ہی رہتا 3 سال اور چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کا جو چھوڑنا ہوتا ہے نا کہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ بس 10ویں پاس کروانا ہے. تعلیم کا جو مقصد ہے، یعنی تعلیم کا جو ذہنی طور پر بہت سارے منمن عوام نے یہ ذہن بنایا ہوتا ہے کہ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اچھا پیسہ گھر آ جائے گا. اس ایک مقصد کے پیچھے بھی بہت مشکلات پیش آئی ہیں. ابھی تک بہت سارے لوگ اس مقصد کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اگر بچہ، جیسے ایک وہ جملہ بڑا، ہم ایک حاجی تقی صاحب ہمارے علاقے میں ان کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے پڑھے گا لکھے گا بنے گا نواب، کھیلے گا کودے گا بنے گا خراب. تو یہ جملہ اب وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب وہ بچہ، ایک بچے کو اگر یہ جملہ بولو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی فلانا کھلاڑی ہے وہ غریب تھا، اس نے تو پڑھائی نہیں کی، وہ تو کھیل کھیل کے آج بہت زیادہ امیر ہو گیا، نواب ہو گیا. تو کیا آپ نواب نہیں ہو سکتے کھیل کے؟ تو ہمارے پاس یہ پڑھنے لکھنے کا جو ہم نے نتیجہ بنایا ہوا ہے بچوں کے کہ پڑھنے لکھ کے کیا ہوگا، نواب بن جائے گا، امیر بن جائے گا. اس نتیجے کو ہٹانے کی ضرورت ہے. جب اس نتیجے سے ہٹائیں گے نا تو ہمارے پاس اس نتیجے سے اب ہمارے پاس تعلیم کا جو بچوں سے اور والدین کا جو ایک نتیجہ نکلا وہ زیادہ تر نتیجہ یہ کہ ہمیں بچوں کو کیا کرنا ہے، نواب بنانا ہے یا آرام پرست بنانا ہے اور زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی. جب اس نتیجے سے ہم نکلیں گے، تعلیم کا نتیجہ جب ہم اس نتائج کو بدلیں گے اپنے لیے تو ہماری کوششیں بھی مختلف ہو جائیں گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے اس دورانی میں بہت زیادہ قریب سے نوٹ کری والدین کو اور بچوں کو. تو جو ایک مشکل اور یہ ہے کہ بچوں کو میٹرک کے بعد سے پڑھانے میں جو والدین کی جانب سے بڑی سستی اور کاہلی رہتی ہے اور وہ سستی اور کاہلی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ بچہ مکمل طریقے سے اور آگے تک اچھے سے پڑھ نہیں پاتا. اب وہ جیسے ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ نیم ڈاکٹر نیم حکیم خطرہ جان نیم خلدہ خطرہ ایمان، کہ وہ آدھا آدھا کر دیتا ہے. اب وہ 10ویں جماعت تک آدھی پڑھ لی، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ مکمل سیکھ چکا ہے، دوسرے کو لگ رہا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے. ہمارے اسکول میں غلامان افراد اسکول میں نے پڑھا ہے تو ہمارے وہاں ہاسٹل بوائز کے لڑکیوں پر بہت ذہین لڑکے تھے، بہت اچھے نمبر لے کر آتے تھے. تو ان میں سے ایک بچہ جو 10ویں کلاس ہمارے ساتھ غلامان افراد اسکول میں کیا تھا وہ بڑا ذہین لڑکا تھا. اس کا نمبر ہمیشہ
دسویں ہونے کے 3 سال بعد میں اس سے ملا تو میں نے اسے بولا ملا کیا کر رہے ہو، یہ پوچھا اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اس نے پڑھائی بالکل چھوڑ دی ہے اور وہ کسی کام کے اندر کچھ سیکھ رہا تھا، بائک وغیرہ کے کام وغیرہ سیکھ رہا تھا، کچھ اس طرح کے کام میں مشغول تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ تو بڑے مطلب اس ٹائم ہم جو ہے نمبر کم لایا کرتے تھے، آپ تو ماشاء اللہ اس ٹائم ٹاپ وغیرہ کیا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہوا اچانک کہ وہ A1 گریڈ اور پوزیشن لینے والا بچہ، امتحان میں فرسٹ اول آنے والا بچہ ایک دم ایسے کیسے آ گیا؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ جو ہاسٹل کا سفر تھا، اس ہاسٹل کے سفر کو ہمیں ایک سمجھ رہے تھے ہمارے لیے یہ جیل تھا. جیسے ہی ہم ہاسٹل سے نکلے نا ہم کو کچھ ٹائم چاہیے تھا آزادی کا، اور اس آزادی کے نتیجے میں اس نے دیکھا کہ جیسے میں ماحول میں گیا ہم نے دیکھا ہمارے برابر کے لڑکے تو بائکوں میں ریس لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا ہمارا کام تو یہ والا کام تو ہے نہیں. تو اس نے کہا تھا میں میٹرک تک تو کیا تھا ایک جگہ میں کھیل تھا. تو عموماً والدین کے بچے کو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 5ویں تک اول جماعت آتا تھا، آج پتہ نہیں اس کو اچانک 7ویں میں کیا ہو گیا ہے، 8ویں میں کیا ہو گیا، آگے پڑھنے نہیں لگا. جس کا ایک دوسرا اسباب یہ ہوتا ہے کہ وہ سماجی طور پہ اتنا زیادہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. یا جیسے عموماً ایک جگہ میں ٹیوشن پڑھایا تھا، وہاں ایک حافظ بچہ تھا، اس نے حفظ کے دوران 2 سال مدرسے کے اندر رہا. تو جب وہ حفظ کر کے باہر نکلا تھا تو وہ ہو گیا تھا، حافظ بھی تھا اور اس کی شرارتیں اور بدتمیزی بہت زیادہ. اس کو سناؤ تو وہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھایا کرتا تھا، تو تراویح سے اس کی بچت جایا کرتی تھی، باقی پورے سال وہ شرارتوں میں مصروف رہتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو 2 سال اتنے اس ماحول میں پڑھا ہے کہ بس وہ فکس ہو گیا کہ بھائی اب یہ آزادی اس کو چاہیے اس کے اپنے مطابق. کیونکہ وہ میرے ساتھ پڑھاتا تھا، میں اسے تو مجھے بولتا تھا سر میں 2 سال بہت قید رہا ہوں، اب مجھے قید نہیں ہونا، میں نے آزاد ہونا ہے، میں ابھی بس پڑھائی ختم کر کے گھومنا پھرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو بہت زیادہ مطلب ہیں. آخر میں ایک چیز کی بہت اچھا سلسلہ یہ ہم بیدار ہمارے کر رہے ہیں، جس کی امپورٹنس کا ہمیں یہ جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سماجی طور پر نا ان چیزوں کی بہتری کبھی بھی انفرادی طور پہ نہیں آ سکتی. یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ یار میں کہوں کہ میں اپنے ایک بچے کو اٹھاتا ہوں اور میں اس کو بولوں گا میرے بچے کو لے کے میں چاند میں جا کے رہ لوں گا. جیسے کہ بھائی نے اور کاغذ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ سماجی اہمیت کا، کہ اس کام کے لیے آپ ایک انفرادی فرد نہیں لے سکتے کہ آپ اپنے بچے کو بہت اچھا باتربیت بنا سکتے ہیں، لیکن سماج بنانا بہت ضروری ہے. کیونکہ کبھی نہ کبھی چینج ہوگی کہ آپ نے اپنے بچے کو بہت اچھا بنا دیا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بھائی ایک سماج جو بہت بگڑا ہو اس کے اندر کوئی ایک بچہ 10 بچے 5 بچے بہت اچھے اور ہونہار سے نکل آتے ہیں، لیکن جو سماجی مسئلہ ہے نا وہ اپنی جگہ پھر رہتا ہے. تو جب ہمارے پاس سب مل کے کوشش اس چیز کی کریں گے کہ سماج پورا محلہ بہتر ہو، پورا علاقہ بہتر ہو، تو اس سے سب کے اندر بہتری ہے، پھر 1-2 کا معاملہ نہیں رہے گا. اور اس کے لیے پھر سبھی کو کوشش کرنی پڑے گی تھوڑی بہت. جیسے یہ لڑکے کر رہے ہیں، ساتھ دینا پڑے گا، بچوں کو بیچنا پڑے گا، بچوں کو ان پیسے سے زیادہ ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا پڑے گا. جو تعلیم دے رہے ہیں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا. اسی طریقے سے بہتر یہی رہتا ہے کہ بھائی ایک ماحول بنایا جائے تعلیم یافتہ ماحول، جس کے نتیجے میں مزید بہتری ہے. نسبتاً اس لیے کہ تعلیم یافتہ ماحول نہ ہو، آپ ایک اپنے بچے کو اس میں سوچ کے پڑھیں گے تو وہ بہت آگے جا کے مشکل ہو سکتی ہے. ایک بچے جب پورا سماج بہتر ہوگا تو پھر آپ کو ٹینشن اس چیز کی نہیں ہوگی کہ میرا بچہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے سماج کے اوپر کام کیا. جب پورا علاقہ بہتر کرو گا تو وہ بچہ آپ کا علاقے کے اندر سے بہتر ہو کے نکلے گا. بہت شکریہ. ہم ادارے ٹیم کو اور آپ سب کا سننے والوں کا بہت شکریہ. اللہ